نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انوار و برکات سے بھرپور تحائف لے کر آتا ہے اور اہل ایمان کی جولیوں کو نیکیوں سے بھر کر رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی رمضان المبارک اپنے آخری لمحات کا مہمان ہے اور جاتے جاتے ایک عظیم تحفہ بندگان خدا کی جھولی میں ڈال کر جا رہا ہے، جسے شب قدر، لیلۃ القدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ وہی لیلۃ القدر ہے جس کی عظمت، جس کی فضیلت، جس کی اہمیت سے فکر انسانی کو واقف کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس صورت کا شان نزول حضرات مفسرین نے یوں بیان فرمایا کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اطلاع ملی کہ آپ کی امت کے اکثر افراد کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، 70 سے زائد عمر والے بہت کم ہوں گے۔ پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد، ایک عابد کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مجاہد تھا، ایک عابد تھا، جس کا یہ معمول تھا کہ رات بھر تہجد پڑھتا اور دن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا اور دوپہر کے وقت وہ تھوڑا بہت آرام کر لیتا، اور یہ عمل اس نے 84 سال کیا۔ 84 سال تقریباً 1000 مہینے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، سب غمگین ہو گئے، سر جھکا لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ ایک واقعہ سن کر غمگین ہو گئے، کہنے لگے حضرت آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اور آج آپ نے بنی اسرائیل کے ایک عابد، ایک مجاہد کا تذکرہ کیا کہ جس نے 84 سال اس طرح زندگی گزاری کہ رات کو تہجد، دن کو جہاد۔ فرمایا ہماری تو عمریں ہی 84 سال نہیں، 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اور پھر ان میں سے بھی کچھ وقت نابالغی کا زمانہ گزر جاتا ہے، اور نابالغی کا جو زمانہ ہے اس میں اگر کوئی بچہ عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا، اور اگر نابالغی میں عبادت نہیں کرتا تو اس پر شرعاً کوئی گرفت نہیں۔ تو خیر، حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری تو عمریں ہی 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اس طرح تو بنی اسرائیل کا وہ مجاہد، وہ عابد ہم سے سبقت لے جائے گا، اس کا درجہ ہم سے بڑھ جائے گا، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا شوق عبادت تھا کہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ عبادت کے اندر، نیکی کے کاموں میں ان سے کوئی آگے نہ بڑھے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں سب لوگ آگے بڑھ جائیں، ہم سب سے پیچھے رہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ میں تمہیں ایک رات ایسی دے رہا ہوں جو 1000 مہینوں سے، یعنی 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین مکرم، لیلۃ القدر جو بڑی اہمیت، فضیلت والی رات ہے، بڑی انوار و برکات والی رات ہے، اس کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس رات کے انوار و برکات کو پانے کے لیے آپ علیہ السلام نے پورا ایک مہینہ، پورا رمضان کا مہینہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف کیا۔ یکم رمضان کو آپ نے اعتکاف کیا، 10 راتیں اعتکاف میں گزاری۔ جبرائیل امین تشریف لائے، عرض کیا اللہ کے رسول، جس رات کی تلاش میں آپ ہیں وہ رات ان میں نہیں، وہ آئندہ راتوں میں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے 20 رمضان المبارک تک اعتکاف کیا، مگر کوئی اشارہ نہیں ملا۔
جب 20ویں رات گزر گئی تو جبرائیل امین دوبارہ تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول جس رات کی تلاش میں آپ ہیں وہ آگے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید سہولت مل گئی کہ آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، فرمایا ان کے اندر تلاش کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو اس امت کے فقیہ اعظم تھے، صحابہ کرام کے بعد جن کا بڑا بلند مرتبہ مقام ہے، ائمہ میں بڑا ان کا مرتبہ مقام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ رات گردش کرتی رہتی ہے، یعنی ہر رمضان المبارک کے اندر ایک ہی رات ہو ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ رات گردش کرتی رہتی ہے۔ کسی رمضان کے اندر 21ویں رات، کسی میں 23، کسی میں 25، کسی میں 27ویں شب اور کسی میں 29ویں شب ہوتی ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس تحقیق کو تسلیم کر لیا جائے تو اس طرح بخاری مسلم کی جو تمام روایات ہیں جن میں مختلف راتوں کے متعلق بتایا گیا، تو وہ تمام روایات متفق ہو جاتی ہیں، منطبق ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، کسی بھی روایت کا انکار لازم نہیں آتا۔ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، فرمایا اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں، اور اس رات میں اترنے والے فرشتوں کی جماعتیں فرمایا وہ زمین میں پھیل جاتی ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ ایسے شخص کے لیے فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اترنے والے فرشتوں کی تعداد وہ فرمایا وہ صحراؤں اور دریاؤں میں پڑی ہوئی ریت کے ذرات سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ دعا استغفار انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو اس رات میں مصروف رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی پوری رات جاگتا رہے۔ ایسے نہ ہو کہ رات بھر تو آدمی جاگتا رہے اور فجر کی نماز کو ترک کر دے، یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ممکن ہو تو رات کے پہلے حصے میں اور اسی طرح تہجد کے وقت سحری سے پہلے اٹھ کر آدمی کچھ عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس رات کے انوار و برکات اس کو ضرور حاصل ہوں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ چونکہ شب قدر یہ بڑی عظیم رات ہے، اس کے اندر عبادت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شب قدر سے متعلق کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے، البتہ اس رات میں نفل پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان راتوں میں قیام کی فضیلت ہے اور قیام نفلوں میں ہوتا ہے، تو نوافل کا ذکر و اذکار کا، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں اتنے نوافل پڑھیں اور پہلی رکعت میں یہ صورت، دوسری میں یہ صورت، تو یہ سب واہیات ہیں، بس نوافل پڑھیں، پہلی رکعت میں جو بھی صورت پڑھتے ہیں پڑھ لیں، یہ الٹی سیدھی باتیں یہ مناسب نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کتنی زبردست دعا ہے، جامع دعا ہے، جس کے اندر مغفرت اور معافی کو طلب کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ مشکل معاملہ ہے، وہاں پر معافی سے کام چلے گا، اگر وہاں پر معافی ہو جاتی ہے تو کام بن جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ عذاب کے اندر گرفتار ہوتا ہے آدمی تو دنیا کی ہر نعمت، لذت، مال و دولت بیکار ہو گئے، تو اصل چیز معافی ہے، تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر
جو کچھ ایام باقی رہ چکے ہیں ان کے اندر خاص طور پر عبادت کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ لیلۃ القدر جو بڑی عظیم رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، جس کے اندر عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ عبادت مساجد کے بجائے، اجتماعات کے بجائے یہ گھروں کے اندر، تنہائی کے اندر اپنے رب کو منانا چاہیے۔ آج کل جو یہ رواج بن چکا ہے کہ لوگ 27ویں شب ہی کو قطعی اور یقینی طور پر شب قدر قرار دے رہے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگرچہ بہت سارے علماء نے 27ویں شب کے بارے میں قول کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا کہ امام اعظم کی تحقیق یہی ہے کہ یہ رات گردش کرتی رہتی ہے، کسی ایک دن کے اندر خاص نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ 27ویں شب یہ قطعی اور یقینی شب نہیں ہے کہ یہی شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اور دوسرا اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے اور وہ تنہائی کے اندر ہونا چاہیے۔ مساجد کے اندر جس طرح کی آج کل لائٹنگ ہوتی ہے اور مساجد کے اندر شور شرابہ ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، پتہ نہیں نعت خوانی ہوتی ہے، تو ایسی فضولیات کے اندر اس رات کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔